حضرت سید ابو محمد سلیمان تابوئی فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چپکا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ پاک مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت زیادہ تعجب ہوا کہ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ وہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانگی اور بڑھ گئی۔ طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑے گناہ بھی بخش جاتے ہیں، تو اگر تو اللہ کریم سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بد نصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سید امام حسین کے سر انور کو یزید کے پاس لائے تھے۔ یزید نے اس سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے ایک تخت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، یزید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگایا اور کہا، اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکال کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمیاں مقرر کر دیے۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا، جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا تو کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑگڑاہٹ اور پیروں کی پھٹ پھٹاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسی تھی۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسی رکھ دی اور پکارنے لگا، اے ابو البشر، اے آدم تشریف لائیے۔ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، زندہ رہے تم شہید ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتلوں کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بڑا بادل آیا، وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک آدمی نے ندا کی، اے نبی اللہ، اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ ناگہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ
تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی وہی کلمات کہے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سید موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے اور اسی طرح کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ اور حضرت سید امام حسن اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حضور اکرم سر انور کے پاس تشریف لائے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی رحمت تاجدار رسالت کے پاس آ کر یوں تاجرت کی، سلام ہو آپ کی فرزند پر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے امام حسین کے اس امتحان کو بہترین صبر عطا کرے۔ اسی طرح حضرت سید نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تاجرت کی۔ پھر سرکار مدینہ چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے حضور پاک کے قریب آ کر عرض کیا کہ اس واقعے سے ہمارے دل پاس پاس ہو گئے ہیں، میں آسمان دنیا پر موکل ہوں، اللہ کریم نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ میں دریا پر موکل ہوں، اللہ پاک نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، اے فرشتے ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن سوئے ہوئے چوکیدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لے کر آئے اور نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اے میرے رب کے فرشتے، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحے میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتے نے مجھے ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ پھر آپ نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر انور لائے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پاس آ کر آپ نے ہاتھ مبارک کے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ پاک تجھ پر نہ رحمی کرے اور تجھے بخشے نہ، اللہ پاک تیری ہڈیوں کو نار جہنم میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہوں۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے جاہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔